کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ کہاں غائب تھے آپ؟ یہ صحیح تھی آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ میں سے آن سائٹ جو ہے ان کی حاضری کی تفصیل بتا دوں۔ اکتوبر کا مہینہ ہے۔ شہباز عبد الجبار کون ہے؟ مجھے کوئی نہیں ہے۔ عامر شہباز عبد الجبار کی جو حاضری ہے وہ ہے 0۔ عامر حسین 0 اور نبیل 46%، شارق 0، محمد حماد قریشی 13، محمد جواد قریشی 13% حاضری ہے۔ ہم نے یہ پوری تفصیل 2 مہینے کی نکالی ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہر مہینے نکالیں گے، آن سائٹ اور آن لائن سب کی۔ اور اس میں جو اصل امتحان ہوں گے اس کے اندر 75% حاضری ضروری ہوگی، وگرنہ امتحان میں بیٹھ جائیں گے، رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ رزلٹ نہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلی کلاس میں منتقل بھی نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ تو سالانہ امتحان میں اب جو یعنی 3 مہینے ہمارے پاس ہیں، ان میں آن سائٹ اور آن لائن کوئی بھی غیر حاضری نہ کرے، اور مجبوری ہو جائے تو ایک باادب طالب علم ہوتا ہے جب وہ کہیں پڑھنے جاتا ہے، مجبوری ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو درخواست کر دے کہ میں نہیں آ سکتا، ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور جی سب کا انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ آن سائٹ کی تو میں نے پیش کر دی، آن لائن کی بھی ابھی میرے پاس آئے گی تو وہ بھی پیش کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ تو اس میں آپ لوگوں نے جو آن لائن ہے حاضری لگانے میں بالکل سستی نہیں کرنی۔ لنک آپ کو دے دیا گیا ہے، اسے کھولیں، اپنا جو کلاس کو لینے کا آپ کی حاضری کا جو معاملہ ہے اس کو بہت ہی جو مضبوطی کے ساتھ اس کام کو جاری رکھیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ جی ہاں، ایگزام تو میں نے ایسا بنایا کہ آپ کے دل و دماغ میں بھی اس چیز کا تصور نہیں ہوگا۔ پیپر کیا آپ نے؟ نہیں کیا؟ آپ میں سے کسی نے کیا پیپر؟ بہت ایزی بنایا تھا میں نے۔ آپ پہلی دفعہ بھی پڑھ رہے ہوتے تھے نا، اب آرام سے کر لیتے۔ آپ کے لیے تو بنایا تھا اصل میں۔ اس میں اگر 40 نمبر کسی کے نہ ہوئے تو بڑا افسوس ہوگا۔ آپ ابھی داخلہ لیا آپ نے یا پہلے تھے آپ؟ اچھا 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 پچھلی مرتبہ آپ نے تاسیس میں تھے تو آن لائن لے رہے تھے یا لے رہے تھے؟ اب بتائیں کون سی حدیث پڑھنی ہے ہم نے؟ حدیث نمبر 73۔ باب الامامہ سے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ 72۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جی ہاں، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ فائنل جو ایگزام ہوں گے اس میں سے 60 میں سے 50 نمبر لینا لازمی ہوں گے ان کے لیے۔ ہم نے یعنی ان کے لیے بھی یہ رکھا ہے معاملہ کہ اب اگر وہ امتحان نہیں دے سکے تو سالانہ امتحان دے دیں وہ، اور اس میں 60 نمبر کا ہوگا وہ، اس میں 50 نمبر اگر لیں گے آگے چلے جائیں گے۔ جی ہاں، 72 سے شروع کرتے ہیں۔ امامت کا بیان، اس میں بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہوگی۔
امام کیسا ہونا چاہیے، مقتدی نے امام کی اقتدا کس چیز میں کرنی ہے، اور امام نے مقتدی کا خیال کس چیز میں کرنا ہے۔ انفرادی نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، انفرادی نماز پڑھنے والے پر شیطان کا حملہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے حدیث میں مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مثال دی ہے، کسی کو پتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بکری بکریوں کے ریوڑ سے نکل کر دور ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے اور آسانی سے لے کر چلا جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ریوڑ سے کسی کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور جماعت سے کوئی نکل کر سائیڈ میں ہو جائے اس پر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تم نے نماز با جماعت چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے لا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا شیطان کا حملہ اتنا کارگر ہوگا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ دین کے ساتھ جوڑنے کا ایک طریق یہ ہے کہ آپ مسجد میں آنا شروع کر دیں، آئیں گے، کسی دن نہیں آئے تو لوگ پوچھیں گے آپ نہیں آئے، اب آپ کیا کریں گے؟ میرا پوچھا جاتا ہے لہذا میں تو جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں نفاق کے فتوے سے بچنے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہم نہ گئے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صحت مند ہے یہ بیمار ہے، انہوں نے کہنا کیا ہے کہ یہ مسجد میں نہیں آیا لہذا مسجد میں نہ آنے والا تو منافق ہے۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے وہ مسجد میں آتے تھے۔ ایک موقع پر تو خود اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، بیمار تھے اتنے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دو صحابیوں نے، عبداللہ بن عباس نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا، نبی الاسلام کو مسجد میں اس طرح لائے کہ آپ کے پاؤں لکیریں کھینچتے ہوئے آئے، لکیریں یوں، مسجد میں ضرور آئے آپ۔ اور ایک نوجوان صحت مند جس کے محلے میں مسجد ہو، جس کی گلی میں مسجد ہو، وہ مصروف نہیں ہے اور وہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے افسوس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے پاس نماز کے علاوہ اور ہے کیا؟ جہاد کرتے ہیں ہم، حج کرتے ہیں ہم، صدقہ خیرات کے انبار لگا دیے ہم نے، غلام آزاد کرتے ہیں ہم، قرآن کے بڑے قاری ہیں یا بہت بڑے کو دائی مبلغ ہیں، ایک عام سے مسلمان ہیں ہم۔ عام سے مسلمان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھ لے، اور یہ نماز اس کی زندگی میں نظم پیدا کر دے گی، ایک ترتیب۔ نماز کے بعد پھر بندے کے اندر ایک اطمینان آتا ہے، ایک خشوع پیدا ہوتا ہے، زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اخلاق بہتر ہوتا ہے، کردار بہتر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، اس سے تبدیلی بڑھتی ہے۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، الحمدللہ اس کے پاس اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس لیے اہل عرب علماء اس مسئلے میں سنجیدہ ہیں۔ ہم نے، یہ ہمارے بر صغیر کا ماحول ہے کہ ہم نے اتنی سستی کی، اتنا نرم مسئلہ رکھا کہ آج نوجوان صحت مند فارغ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، انہوں نے صحیح طریقہ اختیار کیا ہے۔ عرب میں چلے جائیں، نماز کے تعلق سے بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی نہیں ہے نا شوہر، بیوی کا اس کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے، اگر بیوی نمازی نہیں ہے تو اس کو اپنے ساتھ نہ رکھا جائے، چھوڑ دیا جائے، بچے نماز نہیں پڑھتے انہیں مارا جائے، حاکم کی ذمہ داری رعیہ نماز نہیں پڑھتے انہیں قید میں ڈالا جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک وگرنہ سر قلم کر دیا جائے اس کا، مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کیا جائے اسے، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، اس کا نکاح نہ پڑھایا جائے۔ ہم تو ماشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو، ہم سے پڑھاؤ نکاح، ہم سے پڑھاؤ جنازہ، ہم اس کو ولی اللہ کی طرح دفنا رہے ہوتے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں جی فرشتہ فوت ہو گیا آ جاؤ بھائی۔ سختی کر لیں نا، اگر سختی ہم لوگ بائیکاٹ کر دینا، کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، بائیکاٹ کر دیں کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا، بائیکاٹ کر دیں ہم مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہیں کریں گے، بیوی بائیکاٹ کر دے نماز پڑھو گے تو میں آؤں گی وگرنہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، شوہر کہہ دے اپنے گھر جاؤ نماز پڑھنی ہے تو آ جانا وگرنہ نہیں،
اولاد کی دھلائی شروع کر دیں، نماز پڑھو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے، نسل نماز کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا، نماز وغیرہ کوئی پرواہ نہیں۔ سوال ہے آپ کا کوئی؟ شیخ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے جس میں کوئی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں عشاء کی نماز یا فجر کی نماز اگر پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں نکلے تو اس کی جان کا یا لٹ جانے کا کوئی خطرہ ہو، یا والد منع کرتے ہوں کہ ان ٹائمنگز میں آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لو، تو ایسے شخص کے لیے پھر کس کا مطلب حکم ماننا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، اگر جان کا خطرہ ہے تو شریعت نے جان کو مقدم رکھا ہے، اس لیے تو کہا جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کی حالت میں سانپ یا بچھو سامنے آ جائے تو اس کو نماز کی حالت میں مارنے کی اجازت ہے۔ ادھر جا رہا ہے تمہارے، ادھر جا رہا ہے تمہارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے میں ہو، وہ آ کے ڈھس لے اور آپ کی نمازیں ساری ختم، آپ کی اپنی نماز پڑھی جائے گی مارنے۔ اس لیے جان کا جب خطرہ ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کا تقدم جو ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ باہر نکلنے کا خطرہ ہے تو گھر میں نماز پڑھیں۔ اور اگر شیخ مطلب جیسے والد منع کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہونے کے چانسز بہت کم ہے، لیکن سنس اگر والد نے اس چیز کا حکم دیا ہے تو والد تو صاحب کو چاہیے ساتھ لے کر جائے، حفاظت کرے نا۔ والد صاحب کہہ رہے ہیں تم نے نہیں جانا، میں تو ویسے ہی نہیں جاؤں گا، میں تھوڑی مسلمان ہوں۔ والد صاحب کو چاہیے خود لے کر جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی جان کا خطرہ ہے نا تو آپ کو اس کے ایمان کا خطرہ بھی محسوس کرنا چاہیے۔ نمازی نہیں بنائیں گے تو ایمان کو بچا کے، جان کو بچا کر کیا کرنا ہے جب اس میں ایمان نہ ہو؟ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں جسم کی حفاظت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، بڑی، لیکن روح کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تقدیم ضروری ہے۔ جی اس سے بڑھ کر اور کیا نرمی ہوگی؟ کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، بازار چلے جائیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، پارک چلے جائیں، سینما گھر چلے جائیں، شادی ہال چلے جائیں، اگر کوئی خالی ہے نا تو مسجد ہے۔ اور مسجد میں اللہ کر کے، جو اللہ اللہ کر کے آتے ہیں نا وہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں ہمارے، نوجوان ہے ہی نہیں۔ جمعے میں آئیں گے بڑی مجبوری کے ساتھ، وہ بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہے۔ آخری صف میں، آخری تشہد میں نماز پڑھی اور سب سے پہلے باہر۔ واقعتاً ہر مسجد کے اندر بزرگ حضرات آپ کو نظر آئیں گے پہلی صف میں، جہاں نوجوان نظر آنے چاہیے۔ جی ہاں، نفاق کی ایک نشانی ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جاتا۔ نفاق کی ایک نشانی کیا ہے؟ ویسے عملی طور پر منافق آپ نے جانے نا 4 نشانیاں ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، وعدے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت اور گالی دیتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک واحد چیز ہے جس کے ترک کو کفر سمجھتے تھے، وہ نماز، اور جماعت کے ساتھ نہ پہنچنے والے کو ہم سمجھتے تھے منافق ہے یہ۔ اور ویسے بھی فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ منافق پر بھاری ہے یہ۔ یعنی اگر کسی نے سمجھنا ہے نا کہ میرے اندر نفاق ہے یا نہیں، وہ اپنی نماز عشاء اور فجر کو دیکھ لے، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، مسجد میں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ نہیں جاتا، سمجھ لے کہ یہ ماشاءاللہ، شیشے میں دیکھ لے اس کو پتا چل جائے گا ہے۔ یہ ایک سنجیدگی کا معاملہ ہے جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ بے نمازی کی موت اچھی نہیں ہوتی، نمازی جو ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہوتی ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کس مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، ہم یہ بات ذکر نہیں کرتے، اتنی بات ضرور آپ کے سامنے ذکر کرتے۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے، مسافر کے لیے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ 4 عذر ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں جانا ضروری نہیں۔ عورت ہے، بچہ ہے، مریض ہے، مسافر ہے، یہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسافر ہے جہاں پڑھ لے، لیکن اگر یہ مسجد میں آتے ہیں تو پسندیدہ ہے۔ اگر مریض مرض کے باوجود مسجد میں آ جائے، سبحان اللہ، یہ تو ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ بیماری کی حالت میں مسجد میں آیا
बच्चा, इसकी जो अखलाकी तरबियत का बेहतरीन नमूना मस्जिद में लाना है। औरत मस्जिद में आकर दीन सीखे, नमाज पढ़ेगी, खुतबा सुनेगी, बिलखुसूस जुमे का एहतमाम तो लाजमी करना चाहिए एक औरत को। उसके पास दीन को सीखने के लिए और कोई जरिया नहीं है। उमूमी तौर पर हमारी अक्सरियत औरतों की ऐसी है। जी हाँ, अब मसला है जो लोग मस्जिद में आ जाते हैं ना नमाज बाजमात पढ़ने के लिए, अब अलमिया इनके लिए भी है। इनकी नमाज का अंदाज क्या होता है, वो इमाम से ज्यादा जल्दबाज होते हैं। इमाम ने अभी अल्लाह अकबर कहा नहीं है, ये पहले रुकू में, ये पहले सजदे में, ये पहले सलाम फेर के फारिग हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जमात के साथ नमाज पढ़ना इस अंदाज से, इसका क्या हुक्म है, ये पहली हदीस। अबू हुरैरा कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, औरतें नमाज के मामले में कैसे जाएं कि मुनाफिकीन की सफ में खड़ी हैं या नहीं। औरतें मस्जिद जाएं या ना जाएं, अपने निफाक को पहचानने के लिए वो 4 अलामात को तो देख सकती है ना। झूठ, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत, लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, और नमाज इशा और नमाज फजर घर में पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, या सोकर 12 बजे पढ़ती हैं। अव्वल वक्त पे नमाज इशा नमाज फजर घर में ही पढ़ती हैं या नहीं। क्या ये 2 नमाजें उन पर भारी तो नहीं है? अगर भारी हैं तो समझ लें कि शीशा देख लें तो पता चल जाएगा निफाक है या नहीं। उम्मीद तौर पर घर में औरतें क्या करती हैं, काम काज निपटाने के बाद नमाज पढ़ लेंगे, भी टाइम बहुत है। अव्वल वक्त को जाया करने के बाद पढ़ती है नमाज, गलत है। पहले नमाज, बाद में दूसरे काम। काम तो होते रहेंगे, काम थोड़ी खत्म होंगे। नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज का वक्त खत्म हो या ना हो, लेकिन अव्वल वक्त खत्म हो जाएगा। और जो अहमियत अव्वल वक्त की है वह दूसरे वक्त की नहीं है। अव्वल वक्त औरत के लिए भी है, अव्वल वक्त मर्द के लिए भी है। जी हाँ, इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ना सुन्नत है। औरत जो है वो ताखीर से पढ़ सकती है, लेकिन निस्फुल लैल, आधी रात से ज्यादा नहीं। आज के हिसाब से जो आधी रात है वो 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद वो इशा की नमाज ना पढ़े, इससे पहले। अब ये ताखीर नापसंदीदा है। नबी इस्लाम का फरमान है, अमा यख्शा, क्या डरता नहीं है, अल्लदी यरफउ रअसहु, जो सर उठाता है, क़ब्ल अल इमाम, इमाम से पहले। डरता नहीं है, अन युहव्विल अल्लाहु रअसहु रअस हिमार, कि अल्लाह तब्दील कर दे उसके सर को गधे के सर में। औ यजअल अल्लाहु सूरतहु सूरत हिमार, या अल्लाह उसकी सूरत को गधे की सूरत में तब्दील कर दे। इमाम से 2 काम आप नहीं कर सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, ट्रेन के उस डब्बे की तरह करना होगा जिसका इंजन आगे होता है, डब्बे पीछे होते हैं। पहले इंजन चलता है, फिर डब्बे चलते हैं। उस इंजन को पहले काम करने दे, उसके बाद। साहबा फरमाते हैं, जो रुकू के बाद हम खड़े होते थे तब तक सजदे में नहीं जाते थे जब तक हम अल्लाह के रसूल को सजदे में नहीं देख लेते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में हैं तो हम सजदे में जाते थे। हमारे यहाँ कुछ गलतियां इमाम में भी है। इमाम में गलतियां क्या है, खड़ा खड़ा कह रहा होता है अल्लाह अकबर, उसके बाद वो जा रहा होता है। जाहिर है, आप मुक्तदी जब ऐसे हो कि आपकी अल्लाह की आवाज आने पर उन्होंने चले जाना है, तो आपको चाहिए नीचे जाकर अल्लाह अकबर कहें आप। और दूसरा फिर करते हैं खींच कर अल्लाह अकबर, वो तस्बीह शुरू हो चुकी होती है उनकी। आपकी तकबीर मुकम्मल नहीं होती, उनकी तस्बीह शुरू हो चुकी होती है। हत्ता के बास जिनको देखने की आदत होती है ना ऊपर नीचे, वो इमाम को देख रहे होते हैं कभी हिलेगा कब। इमाम अभी हिलता है ना जाने के लिए, पहले जा चुके होते हैं। कई को मैंने ऐसे देखा है, फिर उनको रोका है, रुक जाइए अभी सब्र कीजिए। नमाज की हालत में रोकना पड़ा है उनको, अभी रुक जाइए, अभी आपका टाइम नहीं हुआ।
جان بوجھ کر اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ یا آگے آگے چلتا ہے، تو یہ عذاب اس دنیا میں اسے ملے گا، نہیں ملا تو آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ یہ کون سا امام ہے جس کی مخالفت کی یہ سزا ہے؟ یہ کون سا امام ہے جس کی مخالفت کی سزا یہ ہے کہ گدھا بنا دیا جائے گا اسے؟ امام کون سا ہے یہ؟ مسجد کا امام ہے۔ یہ امام کون سا ہے؟ مسجد کا امام، جس کے آگے بڑھنے کی سزا یہ ہے، اور جو سارے اماموں کا امام ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، اس سے آگے کوئی بڑھے گا، اس کی مخالفت کرے گا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، جس نے یہ جرت کر لی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ لا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا اگر ایمان والے ہو تو۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، سورہ حجرات۔ مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ، مقتدی کا امام سے پہل کرنا نماز کے کسی بھی رکن کی ادائیگی میں، مقتدی کا امام سے پہل کرنا نماز کے کسی بھی رکن کی ادائیگی میں حرام ہے۔ یہ پہل کرنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ، سوال سمجھ نہیں ہے آپ کا؟ نماز جان بوجھ کر لیٹ پڑھنے والے کے بارے میں تو حدیث میں ہے نا، اس کو منافق کہا گیا ہے۔ منافق جو نماز لیٹ کر دیتا ہے، جب سورج غروب یا طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے، چار کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ دوسرا مسئلہ، باجماعت نماز میں امام سے پہل کرنے والے کے لیے شدید وعید۔ شکل کا مسخ کیا جانا، شدید وعید، شکل کا مسخ کیا جانا۔ شکل کا مسخ کیا ہوتا ہے؟ شکل تبدیل کر دی جائے گی۔ مسخ کا مطلب تبدیل، بگاڑ دیا جانا۔ مسند بزار کے اندر ہے، حدیث کی کتاب ہے مسند بزار، اس میں ایک حدیث میں ہے، جو امام سے پہل کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔
शैतान उसको जल्दी लेकर जाता है, जल्दी उठाता है। नमाज में इमाम से पहल करने वाले की पेशानी शैतान के हाथ में होती है। तीसरा मसला, मुख्तदी के लिए नमाज में इमाम की पैरवी वाजिब है। मुख्तदी के लिए नमाज में इमाम की पैरवी वाजिब है। किसी की शक्ल तब्दील हुई है, इसका इल्म तो नहीं है, हदीस में तो इसका जिक्र नहीं आता। अलबत्ता ये बात है कि ऐसा हो सकता है, अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा ना हुआ तो आखिरत में तो अजाब है ही है। एक किस्सा नकल किया जाता है, एक शख्स ने कसदन जानबूझकर ऐसा किया कि मैं नहीं मानता कि ऐसा भी हो सकता है, और फिर उसके साथ ऐसा हो गया। और फिर जब नमाज पढ़ने के लिए वो आता था तो चादर से अपने चेहरे को ढांप कर आता था। एक किस्सा मनकूल है इसे। अगली हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमा जुइल इमामु, इमाम इसलिए बनाया जाता है लियुतम्मा बिही, ताकि उसकी इक्तदा की जाए। इमाम का इमाम नहीं बनना, इमाम का मुक्तदी बनना है, और मुक्तदी वो होता है जो इमाम के पीछे पीछे चलता है। इसलिए फरमाया इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए। फला तख्तलिफु अलैहि, उससे इख्तिलाफ मत करो, इमाम से इख्तिलाफ मत करो। करना क्या है वो आगे बयान है। फईदा कब्बारा, जब इमाम अल्लाह अकबर कहे, फकब्बिरू, तो उसके बाद तुम अल्लाह अकबर कहो। ये जो फा है ना, फकब्बिरू, इस फा को फा ताकीब कहते हैं। ताकीब का फा, ता आइन या काफ या बा, ताकीब। इकाब पढ़ा है ना, इकाब वैलुल लिल आकिब, उससे है ताकीब। हुरूफ आतफा है, जी बिल्कुल सही लिखा आपने, ताकीब। हुरूफ आतफा हैं 10, उनमें से एक है फा। फा क्या करता है? फा करता है किसी चीज को बयान करना है जो बाद में हुई है लेकिन फौरन हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये बयान करना चाह रहे हो अरबी में कि जैद आया, उसके फौरन बाद अमर आया, फौरन बाद, तो उसको यूं बयान करेंगे, जा ज़ैदुन फ़अम्रुन, जा ज़ैदुन फ़अम्रुन। इसका माना जैद आया, उसके फौरन बाद अमर आया। तो ये ताकीब का मतलब है किसी चीज का फौरन बाद में होना। तो जब इमाम अल्लाह अकबर कह दे तो उसके फौरन बाद आपने अल्लाह अकबर कहना, साथ नहीं, ना ही पहले, बाद में, फौरन बाद में। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सुम्मा। सुम्मा, सुम्मा में क्या होता है? बाद और ताखीर। मसलन आप ये बयान करना चाहते हो जैद आया, थोड़ी देर के बाद अमर आया, देर के बाद, तो आप यूं बयान करोगे, जा ज़ैदुन सुम्मा अमरुन। जैद आया, तर्जमा खुद ब खुद यहां सुम्मा से आएगा, थोड़ी देर बाद अमर आया। और वहां क्या था? जा ज़ैदुन फ़अमरुन, जैद आया, फौरन अमर आया। तो यहां ताखीर नहीं है, इमाम जा चुका, तस्बीह हो रही है, आप खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है, इसी से इस्तदलाल ये भी समझ जाए, जब आप मस्जिद में पहुंचे, इमाम आखिरी आयत की तिलावत कर रहा था,
آپ نے اللہ اکبر کا سورۃ الفاتحہ شروع کی اور امام چلا گیا رکوع میں. امام رکوع میں ہے اور آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے جا رہے ہیں. صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ امام رکوع میں جا چکا. غلط کر رہے ہیں. غلط کیسے کر رہے ہیں؟ تاخیر نہیں کریں گے آپ, لیٹ نہیں, فوراً بات کرنا ہے. ابتدا یہ ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا, سجدے میں چلا گیا, اب آپ نے تاخیر نہیں کرنی, آپ نے فوراً جانا ہے اس کے بعد. لہذا سورۃ الفاتحہ رہ گئی ہے, ایک آیت پڑھی تھی, دوبارہ پڑھ لیں اسے, اس رکعت کو دوبارہ دہرائیں, کیونکہ قیام کا رکن سورۃ الفاتحہ ہے. جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. لہذا ترجمہ ایسے کریں گے, جب امام اللہ اکبر کہہ لے فکبروا, تو اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہو. وَإِذَا رَكَعَ, جب امام رکوع کرے تو فَارْكَعُوا, کیا معنی کریں گے جی؟ اس کے فوراً بعد تم رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے فَقُولُوا, تو اس کے بعد تم کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. دو طرح کے الفاظ آتے ہیں, ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد, دونوں ٹھیک ہیں. صرف اتنی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد, اور پوری دعا بھی موجود ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اور رکوع کے بعد آپ کو اور دعا بھی آتی ہوگی. رکوع کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا اور بھی آتی ہے نا, کس کو یاد ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ دعا حصن المسلم میں لکھی ہوئی ہے, اس دعا کو یاد کریں. رکوع کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا ہے. وَإِذَا سَجَدَ, جب امام سجدہ کرے فَاسْجُدُوا, کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس کے فوراً بعد تم سجدہ کرو. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا, اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, تم سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو. اللہ کے رسول کا ابتدائی حکم یہی تھا, لیکن آپ کی آخری نمازیں کیا تھیں؟ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ عمل منسوخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ منسوخ. کیونکہ آپ کا آخری عمل کیا ہے؟ آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے, ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, مکبر تھے, باقی بھی سارے کے سارے صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. جی, فا پس کا معنی ہے, اور فا ہر جگہ پس کے لیے نہیں آتی, شرط کے بعد جزا کے لیے بھی فا آتی ہے. فا عاطفہ بھی ہے, فا جزائیہ بھی ہے, فا اور بھی کام کے لیے آتی ہے. حروف کے کئی معنی ہیں. مثلا آپ نے حرف جر میں سے ایک پڑھا ہے با, ایک حرف ہے با. با کے کتنے معنی ہیں پتہ ہے کسی کو؟ 10 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے با. ایک لفظ ہے با. مکبر کا مطلب آپ نے حرم میں نہیں سنا, امام حرم کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر, اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر. یہ امام کی تکبیرات کو بآواز بلند کہنا. ایک اور حدیث اسی کے ساتھ ہے, تو اس حدیث کو پڑھ کر پھر ہم مسئلے آپ کو بیان کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی ہی, نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں نماز پڑھی. وَهُوَ شَاكٍ, آپ بیمار تھے, اس قدر زیادہ بیمار تھے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی, آپ کے اوپر پانی ڈالا جاتا, مشکیزوں کا تازہ پانی لا کر, 1 2 3 4 5 6 7, تھوڑی سی بہتری آتی, پھر اللہ کے رسول کھڑے ہونے کے لگتے, پھر بے ہوش ہو جاتے. 3 دفعہ ایسے ہوا تو آپ نے فرمایا میرے میں ہمت نہیں ہے, ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے.
عورتیں بعض جماعت کے ساتھ مسجد میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتی، خواتین اول وقت میں سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ اگر وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی بھرپور پورا کا پورا اجر ملے گا۔ فصلی جالسن، آپ نے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی، وصلی وراءہ قوم قیاما، آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، فاشار الیہم، آپ نے اشارہ کر دیا قوم کی طرف، ان اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یعنی آپ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن بیماری کے ایام میں اللہ کے رسول کا جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے کہا مجھے مسجد لے جاؤ، تو دو صحابہ کرام آپ کو مسجد میں لے آئے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھائی بیٹھ کر، آپ کے پیچھے پوری قوم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے اشارہ کیا نماز کی حالت میں، ان اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، نہیں ٹوٹتا۔ جی یہ دونوں حدیثوں کے مسائل ایک ساتھ آئیں گے کیونکہ دونوں ایک ہی طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا رکع فارکعوا، جب امام رکوع کرے تو اس کے فوراً بعد تم رکوع کرو۔ جب امام رفع، سر اٹھائے تو فرفعوا، تو اس کے فوراً بعد تم سر اٹھاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم سب کہو ربنا ولک الحمد۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تم سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جن کے مسائل ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم ان کے مسائل آپ کو لکھوا دیتے ہیں۔ دونوں کے مسائل ایک ساتھ ہیں، لکھیں۔ مقتدی کے لیے امام کی اقتداء لازمی ہے، مقتدی کے لیے جی مقتدی کے لیے امام کی اقتداء لازمی ہے نماز میں۔ امام جب نماز تیز پڑھ رہا ہو تو جناب آپ کو پھر ایسے امام سے گریز کرنا چاہیے۔ نہیں، سوال کا جواب دے رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ، امام کی مخالفت حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام کی مخالفت حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، مقتدی کو چاہیے اپنے اعمال نماز میں مقتدی کو چاہیے اپنے اعمال نماز میں امام کے اعمال کے فوراً بعد ادا کرے۔ مقتدی کو چاہیے کہ اپنے اعمال نماز میں امام کے اعمال کے فوراً بعد ادا کرے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ امام کی مخالفت حرام ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے جب امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔
میں نے بتایا نا آپ کو یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے. نبی الاسلام کی جو آخری نمازیں تھیں اس میں آپ جو ہے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی تھی اس میں آپ نے یہ حکم دیا تھا بلکہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ صرف بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس میں دو موقف ہیں اہل علم کے. ایک جاتے ہیں ناسخ اور منسوخ کی طرف کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا. بیٹھنے والا امام بیٹھا ہوا ہے مقتدی نہیں بیٹھیں گے وہ کھڑے ہوں گے, کہتے ہیں کہ وہ عمل منسوخ ہو گیا. دوسرے اہل علم کہتے ہیں تطبیق. تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں حدیثیں قابل عمل بن جائیں. جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے, جو کھڑے ہونا چاہے کھڑے ہو جائے, دونوں امر جائز ہیں. اس کو کہتے ہیں جواز الامرین. نبی الاسلام سے یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے, دونوں ثابت ہیں. آپ نے بیٹھنے کا حکم بھی دیا ہے اور بیٹھنے کو حکم نہیں بھی دیا. تو جب دونوں عمل ثابت ہیں تو ناسخ اور منسوخ کی طرف جانے سے بہتر ہے آپ جواز الامرین کی طرف چلے جائیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو دونوں اختیار ہیں, چاہے تو بیٹھ جائے چاہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. ہاں اب اس میں یہی بہتر ہے کہ ہم اگر اس کو ناسک کی طرف لے کر جاتے ہیں تو زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اگر مقتدیوں پر چھوڑ دیا جائے تو ایک صف میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, دوسرا بیٹھا ہوا ہے, تیسرا کھڑا ہوا ہے, چوتھا بیٹھا ہوا ہے, بہت سارے تیار ہوں گے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے. امام صاحب بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں. بہتر یہی ہے کہ ناسک کی طرف اس کو لے جایا جائے. اور نبی الاسلام کا جو آخری عمل ہوتا ہے وہی قابل عمل ہوتا ہے زیادہ. اس میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں جواز الامرین, دونوں صورتیں جائز ہیں. میں نے بتایا راجح یہی ہے کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. ہاں اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ خلاف سنت بات کی دعوت دیتے ہیں, خلاف سنت بات کی طرف دعوت دیتے ہیں. جی اگلا مسئلہ. جی ظاہر ہے سورۃ الفاتحہ رکن ہے قیام کا, وہ ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ بھی مرجو موقف ہے, اس پر بھی کوئی نص سری نہیں ہے. رکوع مل جائے تو رکعت ہو جائے گی ایسا نہیں کوئی بھی. مبہم روایت سے استدلال ہے, نص سری کو چھوڑ دیا گیا ہے. غلطی آپ کی ہے. اگلا مسئلہ لکھیں, مقتدی ربنا لکل حمد اور ربنا ولک الحمد دونوں طرح کے الفاظ ادا کر سکتا ہے. کس مسئلے میں نے ابتدا کہا؟ پہلے پوائنٹ میں اقتدا کہا تھا, پیروی کرنا, ابتدا نہیں اقتدا, قاف قلم. جی اقتدا بالکل پیروی کو کہتے ہیں. تو یہ ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد دونوں میں سے کوئی بھی لفظ ادا کر سکتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تینوں طرح کے الفاظ ہیں, اللہم ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد, یہ الفاظ ادا کر سکتا ہے. اسی پر بھی اکتفا کر سکتا ہے اور پوری دعا بھی پڑھ سکتا ہے.
रुकू की रकत नहीं होती जी, राजे बात यही है। जिन्होंने रुकू की रकत पर इस्तदलाल किया है जिन रिवायात से, उन पर कलाम है, और अगर कोई रिवायत सही है तो इस मसले में सरी नहीं है, वाजे नहीं है जी। रब्बना के ताल्लुक से इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए जो अल्फाज हैं, रब्बना लकल हम, रब्बना वलकल हम, अल्लाहुम्मा के साथ ये पढ़ सकते हैं। चले बस करते हैं, थक गए आप लोग। शेख एक सवाल था, जी। आपने कहा ना कि अगर किसी मुक्तदी की सूरह फातिहा मिस हो जाती है और इमाम जो है वो रुकू में चले जाते हैं, तो वो वाली रकात वो वापस रिपीट कर ले, तो जी। इसका तरीका क्या होगा? सलाम फेर दिया इमाम ने, अब ये अकेला तन्हा खड़े होकर अपनी रकत को मुकम्मल करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पहली रकत पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, इसी को भी दोबारा पढ़ेगा। तो वो भी जैसे इमाम के साथ ही सलाम फेरेगा और किसी से हाँ बात बिल्कुल, सलाम किए? फेरने के नहीं, इमाम ने सलाम फेर दिया है, इसकी नमाज इमाम की नमाज के साथ खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक रकत रहती है। इमाम ने सलाम फेर दिया, ये खड़ा हो जाएगा, वैसे ही खड़ा होगा जिस तरह इमाम के साथ दूसरी रकत में शामिल हुआ, तीसरे में शामिल हुआ। तो इमाम सलाम फेरेगा तो ये सलाम नहीं फेरेगा, ये खड़े हो जाएगा, अपनी रकत मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेगा। नहीं है, रफल ज़हन तब करना है जब आपकी तीसरी रकत शुरू हो रही हो। अगर तीसरी रकत शुरू नहीं हो रही तो फिर रफल ज़हन नहीं है जी। जी हाँ, मुक्तदी को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रब्बना वलकल हम कह दे तो किफायत कर जाएगा। और अगर रब्बना वलकल हम और समी अल्लाह दोनों कहता है तो भी ठीक है, बिल्कुल पढ़ेगा। मुक्तदी जारी नमाज है या सिर्री नमाज है, सूरतुल फातिहा उसके लिए लाजमी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सूरतुल फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं है, सिर्री नमाज में आप पढ़ सकते हैं, जाहरी में नहीं।